السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑا غزہ کے حوالے سے آپ کو اہم پیغام دینا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی افواج مسلمانوں پر کیسا ظلم کر رہی ہے، فلسطینی بہنوں پر، فلسطینی ماؤں پر کیسا ظلم کر رہی ہے، حتیٰ کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، امدادی طور پر ہر چیز بند کر دی گئی ہے۔ ان کو کھانا نہیں مل رہا بلکہ ان کو خون مل رہا ہے۔ ہر جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے خون کی لہریں لپٹ رہی ہے۔ جہاں جہاں گھر تھے وہاں وہاں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ادھر ہم بیٹھ کر کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری افواج بغیرت ہے، ہماری حکومت بغیرت ہے، ہمارے 56 ممالک کے مسلمان بغیرت ہو چکے ہیں۔ دنیا کی محبت کی خاطر اتنا ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کسی کی فیلنگ نہیں سمجھتے۔ ہم جو بولتے ہیں بس اپنا ہے تو اپنا ہی ہے۔ یقین مانے اگر آپ آج خاموش ہیں تو کل وہ دن قریب آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ان کے بچوں پر ہو رہا ہے ہمارے بچوں پر بھی ہوگا، کل جو ان کی ماؤں کے اوپر ہو رہا ہے ہماری ماؤں پر بھی ہوگا۔ وہ دن دور نہیں ہے، تو اس دن سے ڈریں، آواز اٹھائیں۔ اب ہم جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے ہم پر، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہماری بغیرت افواج، بغیرت حکمران چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ انہوں نے زنگ لگانے کے لیے چھوڑ دیے ہیں، بلکہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے مدد کریں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے زیادہ آس جو تھی فلسطینیوں کو وہ پاکستان سے تھی، لیکن وہ آس ہی رہی۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، حماس کا لیڈر کہہ رہا تھا کہ اب ختم ہو چکا ہے فلسطین، ہم آخری سانس لے رہے ہیں، ہمیں اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم امید لگا کے بیٹھیں گے کہ امت مسلمہ ہماری مدد کرے گی، لیکن وہ نہیں کر سکی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جا کر بتائیں گے سب کہ انہوں نے کیسے ہمیں نظر انداز کیا، ہم پر ظلم ہو رہا تھا پر وہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی۔ اگر ہم جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے اوپر جنگ فرض ہو چکی ہے، لیکن ہماری حکمران نے اجازت نہیں دے رہی، اڈے بند کر دیے ہیں، تو کیسے جنگ کریں؟ جنگ کے بہت سارے راستے ہیں۔ پہلے جنگ کا یہ ہے کہ جانی طور پر جنگ ہے، لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے پراپر طریقے سے۔ جنگ دوسری یہ ہے کہ مالی طور پہ کرے، اور جو شخص مالی طور پر امداد کر سکتا ہے وہ کرے، جہاد کرے۔ جہاد مالی طور پر بھی ہے، جہاد نفسانی طور پر بھی ہے۔ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ کریں۔ نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے ہم تو ہم کیا جا کے لڑیں گے میدانوں میں؟ ہم تو وہ ڈرپوک مسلمان ہیں، کیا جو بات غلط ہو اس کے اوپر ہم غلط نہیں کہتے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں سے ہو جائے گا۔ لیکن دعائیں تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، لیکن جہاد جہاں فرض ہوئی وہاں پر جہاد بھی کرا نا انہوں نے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف دعائیں کرتے، اللہ سے مدد مانگتے، اللہ نے مدد کی، دعائیں اللہ سنتا ہے۔ دعائیں تو آپ کو ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن کچھ ہاتھ پاؤں بھی چلانے چاہیے نا بھائی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، ہم چاہے ہمارے منہ پر آ جائے ہم کھائیں، خود آئے خود کھائیں، خود نوالا بنے خود چبائیں، ایسا نہیں ہوگا نا۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، ہاتھ سے روٹی توڑنی پڑے گی، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو آپ کچھ تو کریں، کچھ نہ صحیح تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن ہم کیا کریں؟ KFC نہیں چھوڑ سکتے، میک ڈونلڈس نہیں کچھ چھوڑ سکتے، ہم پیپسی کو نہیں چھوڑ سکتے، اسرائیلی پروڈکٹس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے جب تک آپ کا موت کا وقت۔ جہاد فرض ہو چکی ہے ہر مسلمان پر، ہر اس کے اوپر جو جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر اس کے اوپر جو مالی امداد کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر اس کے اوپر جو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہر اس شخص مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہم نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، مرنا تو ہے نا۔ آج مر جائیں، کل مر جائیں، مجھے نہیں پتہ، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیا پتہ میں ابھی مر جاؤں، کیا پتہ میں کل مر جاؤں، کیا پتہ میں 100 سال بعد مر جاؤں، نہ یا آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ کیا پتہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اس ٹائم مر جائیں، نہیں پتہ نا، موت کا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اچھی موت مریں، کیوں نہ جہاد کر کے مریں۔ کچھ نہ کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کیجئے۔ KFC نہیں کھائیں گے مریں گے نہیں، ٹینشن نہ لیں۔ میک ڈونلڈس نہیں کھائیں گے تو مریں گے نہیں، ٹینشن نہ لیں۔ پیپسی نہیں پئیں گے مریں گے نہیں، ٹینشن نہ لیں۔ یہ جو آپ اسرائیلی پروڈکٹ خرید رہے ہیں
اس سے یہ پیسہ جو جا رہا ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان پیسوں سے. اگر آپ ان کے اوپر ظلم کرنے کے پیسے دے رہے ہیں تو کھائیں, سو بسم اللہ کھائیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب روز قیامت آپ سے سوال پوچھے گا تم نے کیا کیا, تو کیا ہم یہی بولیں گے یا اللہ ہم کچھ نہ کر سکے؟ سوال تو دینا ہے نا, اللہ سے تو نہیں بچ سکتے نا, مرنا تو ہے نا, موت سے تو نہیں بچ سکتے نا. خدا نہ کچھ کیجیے. یقین مانیے ان بچوں کی روتی ہوئی ویڈیو دیکھتا ہوں, ان ماؤں کے روتے ہوئے کلیجوں کے بیٹے دیکھتا ہوں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میرا روتا ہے کہ آپ کا نہیں روتا ہوگا, کیا اس ماں کا نہیں روتا ہوگا جس کے بچے پورے خاندان شہید ہو چکے ہیں؟ ہوتا ہوگا نا. ہمارے گھر پہ ہماری اولاد کو ہلکا سا چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے, ہائے میرا بچہ کیا ہوا. ایسے ماں بیچاری کتنی وہ لاڈ پیار کرتی ہے, لگ جائے ہلکی سے. سوچو تو ان کی بھی تو اولاد ہے نا یار, اور ان بیچاروں کا کچھ نہیں جاتا ہوگا. پر کیا ہے, مضبوط ہے, بہادر ماؤں کے بہادر بیٹے ہیں. وہ نہیں ڈرتے وقت کے حالات سے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چل رہا ہے. وہ تو لڑ رہے ہیں فی سبیلنا فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, بنا اجرت کے لڑ رہے ہیں. آخرت میں ان کے لیے جنت ہے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. وہ صابرین ہیں, صبر کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں نے 56 ممالک مسلمانوں نے چوڑیاں پہن کے رکھی ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بہن کیا کہہ رہی تھی کہ میں نے چوڑیاں اپنی اتار دی ہیں, میں نے اپنی چوڑیاں ان کے لیے رکھی ہیں, 56 ممالک مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. کیونکہ اب ہم عورتوں کا کام نہیں ہے چوڑیاں پہننا, اب یہ چوڑیاں پہننا 56 ممالک مسلمانوں کے مردوں کے اوپر ہے. کیوں؟ ان کے اوپر دلائل ہے, ان کے اوپر حقائق ہے, وہ حق بات کر سکتے ہیں. عورت بھی کر سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ سمجھنے صلاحیت ان کے اندر ہے, فیصلہ کر سکتے ہیں, قوت اجزا ہے ان کے اندر. پر ہم نہیں کر سکتے, ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم امریکی غلام ہیں نا. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, ہم دنیا سے ڈرتے ہیں. یہ بات ہے, جس دن ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے اس دن یقین مانے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. اگر آپ نے سچا مسلمان ہونا ہے, سچا انسان ہونا ہے, تو خدا را بائیکاٹ کیجیے. کچھ نہ کر سکتے ہیں تو بائیکاٹ کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء.